السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوشگوار دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دن بدلے۔ یوٹیوب آلموسٹ میں نے 2 ماہ پہلے شروع کیا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی بھی سوشل میڈیا پہ آؤں گی اور میں اس طرح سے ویڈیوز بناؤں گی۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کی فکر ماں باپ کو کھا جاتی ہے۔ انسان اولاد کے بارے میں سوچ سوچ کے ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین دے۔ جب تک بات میری اپنی ذات تک تھی تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی نوکری بھی کروں۔ مجھے بالکل بھی نہیں پسند جاب وغیرہ۔ میں نے کبھی ایسی کوشش بھی نہیں کی کہ میں کہیں چھوٹی موٹی کوئی ٹیچنگ ہی کر لوں، نہیں۔ میرے ہسبینڈ جو کماتے تھے میں اس میں بہت خوش تھی، میں اس میں ہی گزارا کرتی تھی، اپنی ہر ضرورت کو اس لحاظ سے مینیج کرتی تھی۔ میری کوئی بہت زیادہ خواہشات نہیں تھیں۔ ہاں، شوق ہر لڑکی کی طرح ہوتا ہے، ہر انسان کا ہی ہوتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر کپڑے ہوں، جوتے ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت شروع سے ہی ایسی کی ہے کہ ہم حالات کے مطابق اپنی ضروریات کو مینیج کرنا جانتے ہیں۔ ہاں، شادی سے پہلے میں نے آلموسٹ 1 سال تک ایک اسکول میں ٹیچنگ کی۔ جب وہاں ٹیچنگ کی تو مجھے پتہ چلا کہ نوکری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ مجھے نہیں پسند رولز، کسی کے آرڈرز لینا، ان کو فالو کرنا، اور ایک دن کا ایک فکس ٹائم جو ہے وہ اسکول کے اندر گزارنا۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اس ٹائم پہ، اور میں یہ دعا کرتی تھی کہ میں کب چھوڑوں گی یہ نوکری، کیونکہ اس ٹائم پہ فائنینشلی تھوڑے سے کرائسس میں جا رہے تھے، تو جاب کرنا میرے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا، لیکن میرا دل نہیں تھا اس نوکری میں۔ جب میں نے وہ جاب چھوڑی تو اس ٹائم پہ میں نے یہ ارادہ کیا، پکا ارادہ، کہ میں کبھی بھی زندگی میں کوئی جاب نہیں کروں گی۔ اللہ پاک کبھی ایسے حالات نہ مجھ پہ لے کے آئے، بس جو میرے ہسبینڈ کمائیں گے میں اسی میں مینیج کروں گی، اسی میں گزارا کروں گی، اور میاں کا ہی فرض ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات پوری کرے۔ میں نے کبھی کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارنا پیسوں کے لیے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، شادی ہوئی، اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ یہیں رائمنڈ میں جاب کرتے تھے، اور میری شادی جو تھی وہ پاک پتن میں ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اپنی زندگی میں، مطلب جو میرے ہسبینڈ کما رہے ہیں بس میں اسی میں ہی گزارا کر رہی تھی۔ میں اپنی خواہشات کو کم کر دیا تھا، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور بہت سے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کے سارے رولز کو جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بیوی کو ایک فکس خرچہ دیا جاتا ہے، اور بس جو مل رہا تھا میں اس میں راضی تھی، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ان پیسوں کے لحاظ سے اپنی ضروریات کو میں پورا کر رہی تھی، اور میرے ہسبینڈ الحمدللہ فکر تھی انہیں میری کہ اس کی ہر ضرورت کو میں نے پورا کرنا ہے۔ پھر جی الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہوئے، اذہان، ارحان۔ آلموسٹ 4 سال تک میں نے اپنے سسرال میں ہی رہی۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ دور تھے، رائمنڈ میں، وہاں جاب کرتے تھے۔ پھر بچوں کے ساتھ تھوڑا میرے لیے مشکل ہوا مینیج کرنا ہر چیز کو۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ اب جو ہے وہ آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جب تک بات میری تھی تو ٹھیک تھا، اب بچے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، ظاہر سی بات ہے بچوں کی پرورش میں باپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے، تو ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ یہ جدوجہد چلتی رہی، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ میرے ہسبینڈ مان گئے اور مجھے اپنے ساتھ یہیں پہ لے آئے۔ اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں رینٹ پہ۔ جب میں اپنے ہسبینڈ کے پاس آئی تو پھر مجھے تھوڑا نا فیل ہونا شروع ہوا، کیونکہ جب تک گھر اپنا تھا تو ایسا کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب رینٹ پہ رہنے لگی تو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یار زندگی میں کچھ تو کمی ہے۔ مطلب الحمدللہ میرے مائکے میں بھی ہمارا اپنا گھر ہے، اور ایون کہ میرے ابو نے گھر بنا کے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، اور سسرال میں بھی الحمدللہ اچھا خاصا گھر ہے۔ لیکن جب کرائے پہ میں رہنا شروع ہوئی نا تو تب مجھے اندر سے کچھ ہونا شروع ہو گیا، مینٹلی ایک جیسے بندہ ڈسٹرب نہیں ہو جاتا کہ میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں اور میرے بچے بیچارے۔ پھر یہ تھا کہ وسائل جو تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک فکس اماؤنٹ جو تھی وہ رینٹ کی جا رہی تھی، اور ضروریات زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔
مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر رہی ہوں. مجھے کچھ کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کے، ان کا ساتھ دینا چاہیے فائنینشلی، کچھ نہ کچھ تو میں کروں. تو میں اگر کبھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے نام لیتی تھی کہ میں کچھ جاب کر لوں، تو وہ اس چیز کے حق میں وہ بھی نہیں ہے. انہیں بھی اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے بالکل بھی جاب کرنا نہیں پسند. تو وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں بس تم گھر میں ہی رہو، بچوں کی دیکھ بھال کرو. لیکن میں جو تھی وہ، اب مجھے یہ تھا کہ مجھے ایک گھر بنانا ہے، اپنا گھر ہونا چاہیے. اگر مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اوبویسلی جب تک وہ جاب کر رہے ہیں، جب تک کیا جہاں میرا سسرال ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے، یعنی کھیتی باڑی والا علاقہ ہے، وہاں پہ وسائل بہت کم ہیں. اور میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے شروع سے وہ کام نہیں کیا تو وہ نہیں کر سکتے. اور یہیں پہ اگر رہنا ہے ساری زندگی تو پھر اپنا گھر ہونا چاہیے. میرے بچے یہیں پہ رہیں گے، یہیں پہ پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جائیں گے. تو یہاں پہ ایک گھر ہونا ضروری ہے. پھر میں اپنے ہسبینڈ سے یہ کہنا شروع ہو گئی کہ یار ہم کوئی کمیٹی ڈالتے ہیں اور اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ لیتے ہیں. لیکن ضروریات ظاہر سی بات ہے زیادہ ہیں، تو پیسے جو تھے وہ سیو نہیں ہو رہے تھے کہ ہم کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالیں یا کچھ ایسا پلان کریں. پھر بس میں نماز پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی کہ اللہ تو ہی ہے، تو کوئی راستہ دکھا. میرے اندر تو کوئی نہ ہنر ہے کہ میں گھر بیٹھ کے کچھ کما سکوں، نہ مجھے کچھ نہیں آتا. میں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا، کوئی سٹیچنگ نہیں آتی، کچھ نہیں. نہ میں جاب کر سکتی ہوں، مجھے جاب بھی نہیں پسند. اگر مجبوراً بھی مجھے کرنی پڑے تو میں یقین مانے مطلب اس جاب میں میرا بالکل دل نہیں ہوگا. تو گھر بیٹھی اللہ پاک کوئی ایسا راستہ دکھا کہ مجھے گھر سے باہر بھی نہ جانا پڑے، اور جو میں کام کروں وہ دل لگا کے کروں اور اچھے پیسے کما سکوں. اور ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتی اور یہی دعا کرتی. اچھا، میں نے اس ٹائم پہ بھی نا یوٹیوب کا کبھی مائنڈ میں نہیں آیا، کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ میری فیملی ایک ایسی فیملی ہے جو ان چیزوں کو بہت برا سمجھتی ہے میرے مائکے میں. پھر جی میرے مائنڈ میں آہستہ آہستہ یوٹیوب کا آنا شروع ہو گیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، وہ بھی اس چیز کے لیے نا سیٹسفائی ہو گئے مینٹلی کہ تم کر سکتی ہو، تم ٹھیک ہے، تم یہ کرو. پھر میرے پاس ایک اچھا موبائل نہیں تھا. میرے پاس جو گھر میں موبائل تھا اس میں نے شوٹ کرنا شروع کیا تو مزہ نہیں آ رہا تھا ویڈیو کا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں، ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے میرے پاس. اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ایک اچھا موبائل لے سکیں. تو میرے پاس نا صرف میری شادی پہ میں نے ایک ایئر رنگس بنوائے تھے اپنی شادی کے بعد، جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا، گولڈ کے. تو وہ اس ٹائم پہ بنوائے تھے، تب بنے تھے آلموسٹ 25,000 کے. تو وہی تھے میرے پاس. اور اس ٹائم پہ سونا جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ اس طرح کانوں میں پڑے کون سے ہمیں پیسے دے رہے ہیں، کیوں نہ ہم یہ بیچ کے تو ایک موبائل لے لیں. اور میرے ہسبینڈ پہلے تو نہیں مان رہے تھے کہ نہیں، اس کے بعد کچھ بنایا نہیں جائے گا، جس طرح گولڈ مہنگا ہے تو تم بس ٹھیک ہے پہن ہی رکھو، پیسے جوڑیں گے اور موبائل لے لیں گے ہم. میں نے کہا پیسے نہیں جڑنے، آپ بس ایسے ہی کریں جیسا میں آپ کو کہہ رہی ہوں. پھر جی ہم دونوں میاں بیوی گئے بازار، وہاں پہ ہم نے وہ ایئر رنگ بیچے. اور بلیو می، وہ ایئر رنگ جو میں نے ایک ٹائم پہ 25,000 کے بنوائے تھے وہ بکے آلموسٹ 81,000 کے. ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت ہی انبلیویبل بات تھی. ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے مہنگے بک جائیں گے. اچھا، اب ان پیسوں میں نا ایک ایزیلی اچھا سا فون آ سکتا تھا. اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو وہ سارے پیسے دیے، ان کے ہینڈ اوور کیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک اچھا موبائل لے کے دیں اور ایک سٹینڈ لے کے دیں موبائل کے لیے. اور اس کے بعد جب موبائل آیا سب کچھ، تو میں نے پھر فوراً سے جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی. اور تب سے اب تک میں مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں، اللہ پہ توکل کر کے. اور انشاءاللہ جی کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نے مجھے راستہ دکھایا ہے تو انشاءاللہ وہ وہی کامیاب کرے گا. نا امید نہیں ہونا اور مسلسل محنت کرنی ہے، اور میں کر بھی رہی ہوں. انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ پاک نیتیں دیکھتا ہے انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے. تو کامیابی زیادہ دور نہیں ہے.
ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔